السلام علیکم، میرا نام ہے عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا نور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا باطنی یعنی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اگر بر وقت اس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری بسا اوقات دنیا میں ندامت و شرمندگی اور آخرت میں ذل و رسوائی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس برائی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تعریف کا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں بدگمانی کی ہلاکتوں کا بآسانی علم ہو اور اس مہلک مرض سے بچنا بھی ممکن ہو جائے۔ چنانچہ کسی واضح قرینے کے بغیر کسی مسلمان کے بارے میں برائی کو دل میں جما لینا کہ وہ ایسا ہی ہے بدگمانی کہلاتا ہے۔ یقیناً دلوں کے معاملات کو اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور غیب کا علم بھی وہی جانتا ہے۔ اسی لیے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بلا اجازت شرعی بدگمانی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ بدگمانی سے بچنے کا حکم اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرمایا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرنا عذاب نار میں جانے کا سبب ہے۔ چنانچہ پارہ 26 آیت نمبر 12 میں بدگمانی کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے۔ بیان کردہ آیت کریمہ میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شخص کا کام کرنے میں تو بظاہر برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو۔ لہٰذا بدگمانی سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم احادیث مبارکہ میں موجود دو وعیدوں کو ہر وقت ذہن میں حاضر رکھیں گے۔ جس طرح قرآن پاک میں مسلمانوں کے متعلق بدگمانی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آئیے بدگمانی کی مذمت اور اس سے دور رہنے کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے بدگمانی کی یعنی برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے بدگمانی کی۔ نمبر 2، بدگمان سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔ نمبر 3، بے شک اللہ عز و جل نے مسلمان کا خون مال حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی یعنی برا کام کیا جائے۔ بیان کردہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے متعلق بلا اجازت شرعی بدگمانی کرے۔ ہاں، اگر یقینی مشاہدہ یا کسی عادل کی گواہی کے سبب ایسا ہو تو جائز ہے۔ نیز بدگمانی کی نحوست اس قدر تباہ کن ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے بندہ سال بھر تک رونے سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محقول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رو اور اسے ریاکاری نہ سمجھو، یعنی اس کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کیونکہ میں نے ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کیا، یعنی میں نے دل ہی دل میں اس کے بارے میں بدگمانی کی تو میں 1 سال تک رونے سے محروم رہا۔ لہٰذا اللہ عز و جل کے عذاب سے خود کو ڈرائیے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دلائیے۔ کسی شخص کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں برا گمان آتے ہی اس فعل حرام کا مرتکب قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی ہم فوراً یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ اس نے بدگمانی کر کے حرام کام کر ڈالا، بلکہ اس بدگمانی کے حرام ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ جب تک یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک اس پر گناہ کا حکم نہیں لگائیں گے، اور وہ 2 شرطیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جب انسان اس بدگمانی کو دل پر جما لے یعنی اس کا یقین کر لے۔ نمبر 2، اس کو زبان پر بھی لائے یا اس کے تقاضے یعنی خواہش و ضروریات کے مطابق عمل کر لے، کیونکہ دل کی حالتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں اور دل کو عربی زبان میں قلب یعنی بدلنے والا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مختلف اوقات میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں قسم کی کفایات سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔
اس حقیقت کو حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ دل کی مثال اس پر کی سی ہے جو میدانی زمین میں ہو اور ہوائیں اسے کبھی سیدھی جانب تو کبھی الٹی جانب الٹے پلٹ یعنی بے ترتیب کر دیں۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے معاملے میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور حتی الامکان ایسے افعال کرنے یا ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں، مثلا دو افراد کی موجودگی میں سرگوشی کرنا، سینما گھر کے قریب سے گزرنا، پورے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس کی وجہ سے گناہوں اور بالخصوص دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں کرنے کا سلسلہ بند ہو جائے۔ آئیے اب دوسروں کو بدگمانی کا موقع نہ دینے کے متعلق بھی 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، جب 3 آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ بات اس کو پریشان کرے گی۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کے تحت لکھتے ہیں کہ 2 افراد کو سرگوشی سے اس لیے منع کیا تاکہ تیسرا شخص یہ گمان نہ کرے کہ وہ دونوں اس کے خلاف کوئی سرگوشی کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اپنے بھائی کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے بارے میں بدگمانی مت کرو جب تک کہ تم اسے بھلائی کی طرف پھیر نہ لو۔ نمبر 3، یعنی تم لوگ تہمت کی جگہوں پر جانے سے بچو۔ بیان کردہ حدیث مبارکہ میں تہمت کی جگہوں سے بچنے اور دوسروں کی موجودگی میں سرگوشی نہ کرنے کا حکم دینا کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ عموماً جب ہماری گفتگو کی محفلیں سجتی ہیں تو اکثر دوسروں کے بارے میں منفی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ محفلیں کبھی بدگمانی تو کبھی غیبتوں اور کبھی چغلیوں سے بھرپور ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں فضول گفتگو اور بیکار قسم کی محفلوں سے بچنا چاہیے تاکہ بدگمانیوں کے ساتھ ساتھ دیگر باطنی گناہوں سے بھی بچنا ممکن ہو جائے۔ بدگمانیاں اکثر اوقات اسی وقت ہوتی ہیں جب کسی کی برائی بیان کی جائے اور سامنے والا بھی اس سے دشمنی کے باعث انتقام لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان بھائی کی برائی کے بارے میں آپ کے پاس یقینی معلومات ہوں کہ فلاں بندے میں فلاں برائی ہے، جب بھی اچھی نیتیں کر کے اس کو تنہائی میں سمجھانا چاہیے اور اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ آئندہ اس سے بچنے کی نصیحت کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے سامنے غیبت کرنے اور اس شخص کے متعلق بدگمانی کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اگر بالفرض دل میں بدگمانی ہو تو حتی الامکان حسن ظن سے کام لیجیے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے۔ آئیے اب حسن ظن کے بارے میں ایک حدیث پاک اور بزرگان دین کے چند اقوال سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، یعنی حسن ظن عمدہ عبادت میں سے ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی بیان کردہ حدیث مبارکہ کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 400 پر نقل فرماتے ہیں کہ خبیث گمان خبیث دل ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مسلمان کا حتی الامکان اچھائی کی طرف پھیرنا یعنی اچھا گمان کرنا واجب ہے۔ حضرت سیدنا عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا حال پوشیدہ ہو، یعنی اس کے نیک اور بد ہونے دونوں کا احتمال ہو، تو اس سے حسن ظن رکھنا مستحب ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی حرام ہے۔ معزز ناظرین، بیان کردہ ائمہ اکرام کے چند اقوال سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، خواہ ان کا شمار عام افراد میں ہو یا خاص افراد میں، کیونکہ دلوں کا حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، اور جب بھی آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا خیال آئے تو اس کے لیے بھلائی کی دعا کریں تاکہ شیطان کو غصہ آئے اور اس کی دعا کی وجہ سے آپ کے دل میں برا خیال ڈالنے سے باز آ جائے۔ معزز ناظرین، بیان کردہ ائمہ کرام کی چند اقوال سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، خواہ ان کا شمار عام افراد میں ہوتا ہو یا خاص افراد میں، کیونکہ دلوں کا حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، اور جب بھی آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا خیال آئے تو اس کے لیے بھلائی کی دعا کریں تاکہ شیطان کو غصہ آئے اور اس دعا کی وجہ سے آپ کے دل میں برا خیال ڈالنے سے باز آ جائے، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے کا موقع نہ ملے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو
اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔